رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. واجب الاحترام حاضرین محترم، رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ اپنی رحمتیں اور برکتیں ہم پر نچھاور کرتے ہوئے رواں دواں ہے۔ اس عشرے کی پہلی تاریخ یعنی 21 رمضان یہ بڑی شانوں والی تاریخ ہے۔ 21 رمضان ایک عظیم الشان دن ہے۔ یہ اپنے ساتھ مولائے کائنات، مولائے کل، شمع شبستان حرم، سرتاج ولایت، حیدر کرار، حضرت سیدنا علی مرتضی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی یاد لاتا ہے۔ یہ مولا علی پہ یوم شہادت ہے۔ رمضان المبارک میں مولا علی کی شہادت یہ بڑی باکمال بات ہے۔ ایک رمضان، پھر رمضان میں بھی فقط موت نہیں، شہادت، پھر شہادت بھی عام جگہ نہیں، مسجد کے اندر، پھر مسجد کے اندر بھی مقتدی بن کر نہیں، امام بن کر، شہید محراب، مولا کائنات، مولا مشکل کشا۔ پنج تن پاک کی نسبت سے ہم مولا علی کی لاکھوں خصوصیات میں سے 5 آپ کے پہلوؤں کا ذکر کریں، اور اس سے انشاءاللہ ہمارے ایمان کو طاقت ملے گی، ہمارے دین کو جلا ملے گی، ہمارے دل کو روشنی ملے گی، ہمارے سینے کو کشادگی ملے گی۔ پہلی بات کریں گے فضیلت کے حوالے سے، پہلی بات کریں گے فضیلت کے حوالے سے۔ مولا علی مولود کعبہ ہے، آپ کی پیدائش کعبہ شریف میں ہوئی، آپ کی اماں حضور وہاں تشریف لے گئی، اور وہیں مولا علی کی
ولادت کا موقع بن گیا. یہ اللہ تعالی نے مولا علی کو شان عطا کر دی کہ آپ مولود کعبہ ہیں. آپ کی فضیلت میں بے شمار حدیثیں، یعنی علماء کرام نے لکھا، باقی سب صحابہ کرام بشمول خلفائے راشدین سب کی فضیلت میں بہت حدیثیں آئی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جس ہستی کی شان میں حدیثیں آئی ہیں وہ مولا علی کی ذات. میں آپ کے سامنے چند حدیثیں پیش کرتا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ذکر علی عبادت. آقا نے فرمایا میرے علی کا ذکر کرنا عبادت. ذکر علی کا ہے، عبادت خدا کی. جیسے ماں باپ کی خدمت بھی خدا کی عبادت ہے، بڑوں کی عزت بھی خدا کی عبادت ہے، نبی کی نعت بھی خدا کی عبادت ہے، مولا علی کا ذکر بھی خدا کی عبادت ہے. یعنی حضور نے ہمیں متوجہ کر دیا، علی علی کیا کرو، یہ عبادت ہے. علی علی کیا کرو، یہ عبادت ہے. اب میں مولا علی کا ذکر کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، ہم خدا کی عبادت کر رہے ہیں. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، النظر الی وجہ علی عبادت. علی کے تو چہرے کو تکنا بھی عبادت. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو تکو تو بندہ صحابی بنتا ہے. مولا علی کے چہرے کو دیکھو تو بندہ عبادت گزار بنتا ہے. جیسے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، سچ بولنا عبادت ہے، گناہوں سے بچنا عبادت ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر عبادت ہے، ویسے علی کا ذکر عبادت ہے. تو سرکار نے بتا دیا، علی علی کیا کرو، علی کا چرچا کیا کرو، علی کی بات کیا کرو، علی کی بات سنا کرو، علی کی بات سنایا کرو. اور پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علی منی وانا منہ. علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. اور بالکل اسی طرح آپ کے لگتے جگر نور نظر امام حسین کے لیے بھی حضور نے فرمایا، حسین منی وانا من حسین. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اور مولا علی کا نام کہا، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. علی کی شان مجھ سے ظاہر ہوتی ہے، میری شان علی سے ظاہر ہوتی ہے. مصطفیٰ کریم تو پھر شہنشاہ کائنات ہے نا. خدا وہ ہے جس نے سونا محمد بنایا، اور اس کی عطا سے محمد کی شان یہ ہے کہ اس نے ابو بکر بنایا، عمر بنایا، عثمان بنایا، علی بنایا، صحابہ بنائے، اہل بیت بنائے. جیسے حضور خدا کی شان ہے، ویسے صحابہ و اہل بیت مصطفیٰ کی شان ہے. اسی لیے ہم نہ کسی صحابی کے بارے میں کوئی غلط بات کرتے سنتے ہیں، نہ کسی اہل بیت کے بارے میں کوئی غلط بات کرتے سنتے ہیں. فرمایا علی مجھ سے، میں علی سے ہوں. یعنی اگر علی کا رتبہ دیکھنا ہے تو ذرا آ کر مجھ سے پوچھو، اور اگر میرا رتبہ پتہ کرنا ہے تو جا کر علی سے پوچھو. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا،
علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ، یعنی علی اور حق یوں جڑے ہوئے، اس لیے ہم نعرہ لگاتے ہیں علی حق علی حق علی حق علی حق۔ حدیث ہے، یہ حدیث ہے۔ دنیا میں اللہ نے جو حق کی شان رکھی ہے وہ سارے کا سارا علی کے پاس ہے، اور اگر علی کوئی بات کر دے یا کوئی کام کر دے تو مصطفیٰ نے سمجھا دیا، علی نے جو کہا وہ بھی حق، علی نے جو کیا وہ بھی حق، علی کا کہنا بھی حق، علی کا کرنا بھی حق۔ علی حق ہے، نہ حق کا علی کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں، نہ حق کا علی کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور علی کا نہ حق کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ حضور نے علی کو حق بنا دیا اور حق کو علی بنا دیا۔ اچھا، ایک اور مزیدار حدیث ترمذی شریف کی، پیارے آقا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، مولا جس طرف علی گھوم جائے حق کو ادھر ہی گھما دے، جدھر علی گھوم جائے حق ادھر گھما دے۔ علی کا منہ مغرب کی طرف ہے تو حق مغرب کی طرف ہے، علی کا منہ مشرق کی طرف ہے تو حق مشرق کی طرف ہے، علی کا منہ رخ شمال کی طرف ہے تو حق شمال کی طرف ہے، علی کا رخ جنوب کی طرف ہے تو حق جنوب کی طرف ہے۔ جدھر علی نے منہ موڑ دیا حق ادھر مڑ گئے، جیسے جیسے علی مڑتا جاتا ہے حق ویسے مڑتا جاتا ہے۔ یہ شان، یہ رتبے مصطفیٰ کریم نے اپنے پیارے علی کو عطا کی، اور پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من آذى علیا فقد آذانی، جس نے علی کو ایذا پہنچائی، جس نے علی کو تکلیف پہنچائی، اپنی زبان کے ساتھ، اپنے الفاظ کے ساتھ، اپنے لہجے کے ساتھ، اپنے رویے کے ساتھ، اپنے طریقے کے ساتھ، اپنے انداز کے ساتھ تکلیف پہنچائی، دل میں مولا علی کے بارے میں تو اونچی نیچی بات رکھی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو گھٹانے کے لیے، ایسے لوگ اب وجود میں آ چکے ہیں، ایسے لوگ وجود میں آ چکے ہیں جو علی پاک کی شان کو گھٹانے کے لیے کبھی ادھر مڑتے ہیں کبھی ادھر مڑتے ہیں، کبھی یوں بات نکالتے ہیں کبھی یوں بات نکالتے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں، نت نئے انداز اپنا رکھے ہیں مولا علی کی شان گھٹانے کے لیے، لیکن مولا علی کے تو بیٹے غوث کی شان کوئی نہیں گھٹا سکتا، مولا علی کی شان کون گھٹا سکتا ہے؟ مولا علی کے تو حسین کی شان کوئی نہیں گھٹا سکتا، مولا علی کی شان کون گھٹا سکتا ہے؟ اور جتنا یہ گھٹانے میں زور لگائیں گے، سن لو کان کھول کر، علی کی شان گھٹانے والوں اور علی کی شان میں سجی کھپی مارنے والوں، کان کھول کر سن لو، تم جتنا شان علی کو کم کرنے کی کوشش کرو گے اللہ اسے لاکھوں گنا بڑھا کے دنیا کے سامنے لائے گا۔ ستم گرا اپنے اپنے ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، آؤ تم بھی آؤ میدان میں، ہم علی والے بھی میدان میں آتے ہیں، کرو کوشش، کرتے ہیں نا۔ یہ روایت تو صرف علی پاک کے بارے میں تو نہیں ہے، یہ ایسی روایت تو اور بھی آئی ہے، یہ دراصل وہ اندر کی خارش ہوتی ہے جس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ نہیں، علی پاک کی شان میں یہ جو روایت آئی ہے نا، اس کا یوں مطلب نہیں ہے اور اس کا یوں مطلب ہے، سمجھ جائیں کہ بندہ خارش زدہ ہے، اس بندے کو خارش ہوتی ہے، جب شان علی کی بات ہوتی ہے تو اسے خارش ہوتی ہے۔ اچھا، پہلے تو میں دیکھتا تھا کہ جب سونے مصطفیٰ کی شان بیان ہوتی تھی تو کچھ لوگ بیٹھ کر
گردن پہ خارج کرتے تھے. اب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مولا علی کی شان بیان ہو رہی ہوتی ہے, کچھ لوگ بیٹھ کر ناک میں انگلیاں مار رہے ہوتے ہیں. یہ اس من کی بیماری کا اظہار ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک دل کے اندر علی کی محبت اور مناسبت اکٹھے نہیں ہو سکتے. یعنی علی ایمان ہے, دل میں علی ہے تو سمجھ جاؤ ایمان موجود ہے. اور اگر دل میں علی موجود نہیں, کیسے موجود نہیں؟ بات دل کی ہو رہی ہے بھائی. تم نے تو زبان کی حد تک رکھا ہوا ہے علی کو دل میں رکھنا ہے. تم نے علی کو زبان کی حد تک رکھا ہوا ہے. 4 بندوں کے سامنے علی کا ذکر کر دیا, 10 میں 2-4 بہا دیے دنیا کو بتانے کے لیے ہم بھی علی سے پیار کرتے ہیں. ٹسموں سے پتہ نہیں چلتا, اندازوں سے پتہ چلتا ہے. تحریر چغلی کھاتی ہے, تقریر چغلی کھاتی ہے کہ دل میں کتنا علی ہے. جب مولا علی کا ذکر ہو تو پھر بندہ خوشی سے گلاب بن جائے. سمجھ جانا بندہ پکا مسلمان مومن ہے. اور جب آپ دیکھو کہ مولا علی کا ذکر ہو رہا ہے اور موصوف کی طبیعت کھجلا رہی ہے, جسم میں کبھی دائیں خارج کرتا ہے اور کبھی بائیں خارج کرتا ہے اور کبھی گردن پہ ہاتھ مارتا ہے اور کبھی سر کھجانے لگتا ہے, تو سمجھ جانا کہ اندر بیماری زور پکڑ رہی ہے. یہ مناقب میں سے چند حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اب آگے چلیے. مولا علی کی شان شجاعت, ابھی میں نے آپ کی فضیلت بیان کی. اب شان شجاعت, اللہ پاک نے مولا علی کو بہادری کا پیکر بنایا. یعنی بہادری تو پھر علی پہ بس ہے, شجاعت تو علی پہ بس ہے. بے خوف علی, بے خطر علی, بے باک علی. فرمایا علی کو موت سے کوئی ڈر نہیں, چاہے علی کو اٹھا کر موت پہ پھینک دو اور چاہے موت کو اٹھا کر علی پہ پھینک دو. ہم تو موت کا نام سنتے ہی منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں. ہم موت کا نام سنتے ہی منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں. موت کا ذکر نہ کرو. علی تو کہتے ہیں مجھے پورے کا پورا فزیکلی موت کے اوپر پھینک دو, یا موت پوری کی پوری اٹھا کر فزیکلی میرے اوپر پھینک دو. پر میں علی کو پرواہ کوئی نہیں ہے. بہادری کی آخری چوٹی کا نام علی ہے, شجاعت کے بلند مینار کا نام علی ہے, قوت اور طاقت کی انتہا کا نام علی ہے. مصطفیٰ کی اگر طاقت دیکھنی ہے پھر مولا علی کو. مصطفیٰ کو اللہ نے کتنی قوت عطا کی, کتنی طاقت عطا کی, کتنی بہادری عطا کی. وہ حضور نے تھوڑی سی حضرت علی کو دے دی کہ علی ان کو دکھا دو میں کتنا بہادر ہوں, اور علی نے دکھا دیا. علی کی ساری بہادری مصطفیٰ کی بہادری ہے. خیبر کئی دنوں تک محاصرہ رہا, فتح نہیں ہو رہا. آخر ایک دن خدا کا فیصلہ آ گیا. آپ کو پتا ہے نا اللہ تعالیٰ اور حضور پاک آپس میں باتیں کر کے فیصلے کرتے ہیں. اللہ رسول کی آپس میں بات چیت ہوتی ہے. یہ قرآن اللہ رسول کی بات چیت ہے. یہ سارے کا سارا قرآن اللہ رسول کی بات چیت کا نام ہے. اللہ باتیں کر رہا ہے مصطفیٰ سے, اور کوئی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے خفیہ باتیں کرتا ہے. قاف ہا یا عین صاد الف لام میم, یہ اللہ رسول کے کوڈ ورڈ ہیں, یہ خفیہ باتیں ہیں. فرمایا کہ یہ آپس کی باتیں ہیں, بس ذکر ہو جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم ایسی باتیں بھی کیا کرتے ہیں. باقی مطلب کیا ہے یہ ان کی اپروچ سے باہر ہے. دیکھو جی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے الف لام میم صاد,
ہم نے پوچھا حضور یہ اللہ نے کیا کہا؟ فرمایا چپ کر کے بیٹھو، چپ کر کے بیٹھو۔ یہ ہماری راز کی باتیں ہیں جو ہم آپس میں کرتے ہیں۔ تو دوستو خیبر فتح نہیں ہو رہا، یہود کا قلعہ ہے بڑا مرہب، وہاں کا سربراہ ہے۔ آخر ایک رات اللہ رسول نے فیصلہ کر لیا اور اللہ نے بتا دیا کہ حبیب صحابہ کو بتا دو۔ پیارے آقا علیہ السلام نے رات ہی ارشاد فرما دیا، کل سنو سارے صحابہ سن لو، فرمایا کل ہم جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دیں گے جس کے ہاتھ سے اللہ خیبر فتح فرما دے، اور وہ اللہ رسول کا محبوب ہے، اللہ رسول اس کے محبوب ہے، وہ اللہ رسول کا محبوب ہے اور اللہ رسول اس کے محبوب ہیں۔ ساری رات صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، حسرت سے ایک دوسرے سے پوچھتے رہے، اندازے لگاتے رہے، اندازے کرتے رہے کہ کل جھنڈا کس کے ہاتھ آئے۔ آخر آج حضور نے تمغہ پہلے دے دیا ہے، جھنڈا بعد میں دے دیا، تمغہ پہلے دے دیا اور جھنڈا بعد میں دے دیا۔ ساری رات کوئی کہتے کہ شاید فلاں کے ہاتھ آئے، کوئی کہے کہ شاید فلاں کے ہاتھ آئے گا، حضور نے پہلے بتایا کیوں؟ اگلے دن چپ کر کے دے دیتے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگلے دن جس کو بھی دینا تھا بلاتے اور جھنڈا دے دیتے، یہ لے جاؤ۔ نہیں، تقریباً 24 گھنٹے پہلے اعلان کر دیا تاکہ لوگوں کے دلوں میں شوق پیدا ہو جائے اور پھر بالآخر جس کو ملے انہیں پتہ چلے کہ ان کا مقام کیا ہے، اس لیے پہلے بتایا، بتا دیا۔ اگلے دن پیارے آقا نے جب آئے صحابہ میں، اب صحابہ دیکھ رہے ہیں، پیارے آقا نے فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ کیونکہ حضور وہ تو آشوب چشم میں ہیں، ان کی آنکھوں کا ایشو ہے۔ فرمایا ایشو ہے یہ جو بھی ہے بلا کے لاؤ، کیا جو مرضی ہے بلا کے لاؤ، فیصلے خدا کے ہیں، مصطفیٰ کے ہیں، بلا کے لائے۔ ایسی حضور آنکھوں کا مسئلہ ہے، فرمایا آنکھیں بھی ٹھیک کر دیتے ہیں، ابھی آنکھیں ٹھیک کر دیتے ہیں۔ کائنات کے سب سے بڑے ڈاکٹر نے، کائنات کے سب سے بڑے طبیب نے، کائنات کے سب سے بڑے حکیم نے کون سی ٹیوب منگوائی آنکھیں ٹھیک کرنے کے لیے؟ لعاب دہن انگلی سے لگا کر آنکھوں سے لگا دیا۔ علی کہتے میں ٹھیک۔ پھر پیارے آقا علیہ السلام نے تلوار، یہ جو ذوالفقار ہے تلوار، یہ کس کی تلوار ہے؟ رسول اللہ کی تلوار، اور رسول اللہ نے اپنی تلوار مولا علی کے ہاتھ میں دی۔ دیکھ کے کیا سمجھا دیا؟ فرمایا میری ساری جہاد، میری ساری طاقت علی کے ہاتھ میں، میری ساری طاقت علی کے ہاتھ میں۔ جب تلوار دے دی اور دستار بھی پہنا دی، دستار بھی پہنا دی، بابر علی کے پاس آ گئی، وہ حضور نے عطا فرما دی۔ فرمایا علی جاؤ، پھر صحابہ کو بھیجا علی کے پیچھے جاؤ، علی کے پیچھے جاؤ اور جا کر خیبر کا قلعہ فتح کرو۔ مولا علی جب لڑ رہے تھے تو وہ ڈھال ہوتے ہیں، وہ بڑا سا تھال ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں ڈھال، ڈھال آگے کرتے ہیں کہ کوئی تلوار کی ضرب لگائے، کوئی تلوار کی ضرب لگائے تو ڈھال آگے کرتے ہیں۔ اسی دوران ابھی آپ لڑ رہے تھے کہ آپ کی ڈھال گر گئی اور حضرت علی پاک پر تو اس وقت خدا کی اور مصطفیٰ کی طاقت کا جلوہ چھایا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا گر گئی ہے تو اب کون اٹھائے؟ سامنے گئے، درہ خیبر، درہ خیبر جو کہ کھل کسی سے نہیں رہا تھا، جو کھل کسی سے نہیں رہا تھا، علی نے زور لگا کر ایک ہاتھ سے پورے کا پورا درہ اکھاڑ کے اپنے ہاتھ میں لے، جو کسی سے کھلتا نہیں تھا اسے علی نے اکھاڑ پھینکا، اور اکھاڑ کر اب ایک ہاتھ میں تلوار ہے اور ڈھال اس درے کو بنایا ہوا ہے،
مرحب کا سر کاٹ کر رکھ دیا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے بعد میں وہ درہ اٹھانے کی کوشش کی تو 80 بندے مل کر اسے نہیں اٹھا سکتے تھے، جسے حضرت علی الٹے ہاتھ میں ڈھال بنائے پھرتے تھے. 80 بندے مل کر اسے اٹھا نہیں سکتے تھے. علی نے اکھاڑا بھی اور ڈھال بھی بنایا اور مستقل میدان جنگ میں اپنے ہاتھ میں رکھا، صرف یہ نہیں کہ اٹھا کے پھینک دیا. یہ مولا علی کی بہادری ہے. بدر سے لے کر تبوک تک مولا علی کی بہادری عروج پر ہے. شاہ مرداں، یہ آپ کی قوت اور آپ کی طاقت کا اظہار ہے. شاہ مرداں، شیر یزداں. شاہ مرداں، بڑے بڑے طاقتور لوگوں کا بادشاہ. شیر یزداں، اللہ کا شیر. قوت پروردگار، رب کی قوت اور اللہ کی طاقت. اللہ کی طاقت ہو تو پوری کائنات ہی بندہ اٹھایا کرتا ہو. درے کی کیا بات ہے؟ درے کی کیا بات ہے؟ ساری کائنات بندہ اٹھا کے جیب میں ڈال دے. قوت پروردگار، لا فتح الا علی. یہ صحابہ کا نعرہ تھا، کہتے تھے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقار. وہ بابا شیر دیکھنا ہے تو علی دیکھو، تلوار دیکھنی ہے تو ذو الفقار دیکھو. مولا علی کی پاور دیکھیں، مولا علی کی قوت دیکھیں. آپ کا لقب ہے حیدر کرار. حیدر مانے شیر اور کرار مانے پلٹ پلٹ کے حملے کرنے والا. مولا علی کے سامنے کون ٹھہر سکتا؟ کبھی کوئی نہیں ٹھہر سکا. مولا علی کے سامنے کبھی کوئی نہیں ٹھہر سکا. آپ نے ہر طرح کی جنگ کے اصول سمجھا دیے. جنگوں کی بھی کئی قسمیں ہیں، اس کی بھی کئی قسمیں ہیں. وہ کئی غیر مسلموں سے ہوتی ہیں، کئی خود مسلمانوں کے درمیان چھڑ جاتی ہیں، کئی بد مذہبوں کے ساتھ ہو جاتی ہیں، خوارج کے ساتھ ہو جاتی ہیں. قسمیں ہیں. یہ جو جنگ کے اور بہادری کے جتنے ضابطے اصول ہیں نا، یہ پیارے آقا نے مولا علی کے ہاتھ میں دے دیے. یعنی قیامت تک جتنے بڑے بڑے کمانڈر آئیں گے، سپہ سالار آئیں گے، بڑے بڑے لشکر آئیں گے، ان سب کے ہیڈ کا نام مولا علی ہے. یہ آپ کی شان شجاعت ہے. اب آئیے ہم آپ کی شان عبادت کی طرف چلتے ہیں. مولا علی کی شانیں بہت ہیں، تو ایک شان تو ہے نہیں. یہ حدیثوں میں شانیں بیان کریں تو 2-4 سال تو اسی پہ لگ جائیں گے. صرف حدیثیں ہی تشریح کرتا رہے بندہ. 2-4 سال صرف حضور آپ کی شان میں جو حدیثیں ہیں نا، انہی کی تشریح کرتے لگ جائیں گے. 2-4 سال آپ کی بہادری بیان کرتے لگ جائیں گے. کہاں کہاں کیا کیا بہادری دکھائی، کیا کیا آپ نے اصول اور ضابطے اپنائے. اب آ جائیں ہم آپ کی شان علم و حکمت کی طرف آتے ہیں. شان علم و حکمت کی طرف یہ بہت کم ہوتا ہے کہ بیک وقت ایک بندہ سپہ سالار بھی ہو اور بہت بڑا عالم بھی ہو. بہت بڑا عالم ہوگا تو بہت بڑا سپہ سالار نہیں ہوگا. بہت بڑا سپہ سالار ہوگا، بہت بڑا عالم نہیں ہوگا. لیکن مولا علی آپ کی شان ہے مظہر العجائب والغرائب. عجوبے سارے مولا علی میں جمع ہیں. سارے انوکھے واقعات، قصے، کام مولا علی میں جمع ہیں. میں جو چیزیں تمہیں یار یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے اور یار یہ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے، مولا علی سے سب کچھ ہو سکتا ہے. اب آئیے ہم آپ کی علم و حکمت کی بات کریں. آپ علم کے بھی اس مقام پر فائز ہیں، عقل و دانش کے بھی اس مقام پر فائز ہیں کہ دنیا آپ سے علم کی خیرات مانگتی ہے. علم کا سمندر ہے مولا علی، علم کا بہتا دریا ہے مولا علی، علم کی کائنات ہے مولا علی.
علم کا آسمان ہے مولا علی، علم کا عرش ہے مولا علی۔ علم کا جلوہ بھی مولا علی پہ پڑا، اور کیسا پڑا؟ وہ بھی حضور سے پڑا۔ اللہ سارے جلوے حضور کو دیتا ہے، کہتا ہے بانٹ دیجیے۔ حضور کو دیتا ہے کہ حضور بانٹتے ہیں، حضور نے بانٹے تو مولا علی کی باری آئی، فرمایا نا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر، میں مصطفیٰ ہوں، اور اس شہر علم کا دروازہ علی مرتضیٰ ہوں۔ یعنی حضور نے فرمایا جسے بھی علم کی خیرات چاہیے مولا علی کے در پہ آ جائے، میرا علم وہاں بڑھتا ہے۔ فرمایا میرا علم علی کے ہاں بڑھتا ہے، آؤ علی سے لے لو، کہ جو مرضی علم لو۔ ہمارے یہاں ایک دوست ہے، انہیں حکمت کا شوق ہوا، حکمت کا شوق ہوا، کہنے لگے کہ وہ مجھے پڑھی نہیں تھی حکمت، ہوتی کیا ہے؟ یہ ہوتی کیا ہے؟ کہتے ایک دن بیٹھ کے مولا علی سے گزارش کی، اصال ثواب کیا، درخواست پیش کی کہ علم طب چاہیے، کہتے ہیں آہستہ آہستہ لگا ہو گیا، علم بڑھنا شروع ہو گیا، جو مانگو ملتا ہے مولا علی کے در سے، جو مانگو ملتا ہے۔ آخر حضور نے یہ جو کہا ہے صرف ایسے ہی ایک الفاظ ہیں وہ لکھ کے لگا دیے ہیں، یہ اس کی کوئی حقیقت بھی ہے؟ اگر تو فقط لفظ ہے کہ میں واہ واہ کر دو، حضور نے یہ حدیث اس لیے تو نہیں بیان کی کہ اونچی سبحان اللہ کہہ دینا، سمجھنے کی کوشش کرے نا، اس لیے تو حدیث میں بیان کی کہ اگر اونچی سبحان اللہ ہو جائے گی نا جناب، یہ ایک حقیقت ہے۔ علم کی کائنات مصطفیٰ ہے، اور وہ سارے کا سارا علم ملتا علی کے در سے ہے۔ حضور نے رخ ادھر کر دیا ہے، رخ ادھر کر دیا ہے کہ آؤ علی کے پاس، کون سا علم چاہیے لے لو، زبانوں کا علم چاہیے لے لو، سائنس کا علم چاہیے لے لو، ٹیکنالوجی کا علم چاہیے لے لو، دنیا کا علم چاہیے لے لو، آخرت کا علم چاہیے لے لو، ظاہر کا علم چاہیے لے لو، باطن کا علم چاہیے لے لو، کون سا علم چاہتے ہو، جو بھی چاہتے ہو، لاکھوں علوم علی کی جھولی میں پڑے، اٹھا اٹھا کے بانٹ رہا ہے۔ یہ سبحان اللہ یہ ہے۔ فقط ہم کیا کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، سب نے کہا سبحان اللہ اور بات ختم کر دی۔ بھائی آگے چلو نا، وہ علم کی کائنات حضور کے پاس ہے، اور اس علم کا رخ علی کی طرف ہے، اور علی کے دروازے پر علماء کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، علم چاہنے والوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ علی آج بھی علم تقسیم فرما رہے ہیں، بٹ رہا ہے علم، اور علی کے ہاتھوں سے بٹ رہا ہے۔ آخری ایام تھے مولا علی مولا کائنات کے، اور یہ حدیث آپ کی، اور یہ آپ نے کوئی ایک مرتبہ نہیں 17 مقامات پہ ارشاد فرمائی، ایک جگہ نہیں فرمائی، 17 جگہوں پہ متعدد مقامات پہ ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے تھے سلونی قبل ان تفقدونی، فرمایا میرے جانے دنیا سے جانے سے پہلے پہلے لے لو جو علم مجھ سے لینا ہے۔ علم کا سمندر ٹھاٹھے مار رہے، آ جاؤ کیا پوچھنا ہے لے لو، اور پھر بانٹتے تھے۔ فرمایا کہ آخرت کا علم چاہو تو آخرت کا علم دیں گے، دنیا کا علم چاہو تو وہ دیں گے، قرآن کی ہر ہر آیت کا علم فرمایا علی کے پاس ہے۔ اور یہ تو مشہور بات ہے، اور ہمارے علماء نے صوفیاء نے لکھی، وہ کہتے ہیں کہ مولا علی پاک نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کا سارا علم فاتحہ میں جمع ہے، فاتحہ کا سارا علم بسم اللہ میں جمع ہے، بسم اللہ کا سارا علم بسم اللہ کی با میں جمع ہے، اور بسم اللہ کی با کا سارا علم اس با کے نقطے میں جمع ہے، اور فرمایا انا النقطہ تحت البا، وہ جو با کے نیچے نقطہ ہے جس کے اندر سارا قرآن سمٹ آیا ہے، وہ مجھ علی کی ذات ہے۔ یہ شان مولا علی، انا النقطہ تحت، فرمایا صرف فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کروں نا تو 70 اونٹ بار کے رکھ دوں، اتنی کتابیں لکھوں گا صرف فاتحہ کی شرح کرتے ہوئے۔ علم تو پھر مولا علی کے پاس ہے۔ علم والو
اسی لیے وہ ہمارے ہاں یہ بزرگ بتاتے ہیں کہ جب پیپر دینے جاؤ نا تو پیپر کے اوپر نا پین سے نہیں انگلی سے، جس کے اوپر آپ پیپر حل کر رہے ہیں انگلی سے لکھ دو حضرت علی رضی اللہ عنہ، بدائی آنا شروع ہو جائے گا۔ دروازہ تو ولی ہے، یہ بھی ایک نسخہ ہے آپ کو بتا دیا۔ پیپر دینا ہے نا اس کے اوپر انگلی سے بغیر سیاہی کے ویسے حضرت علی رضی اللہ عنہ بس لکھ دو، بس آپ کے پاس علم کا دروازہ آپ کے سامنے آ گیا، علم کا دروازہ آپ کے سامنے آ گیا، اب علم آپ کے پاس آئے گا، اب آپ لکھو، آپ کامیاب ہو گئے۔ یہ شان ہے مولا علی کی، علم مولا علی پہ بس ہے، مولا علی پہ بس ہے۔ اور پھر سنیے، آپ کی عظمت علمی اور جلالت علمی کا اعتراف، علمی عظمت اور علمی جلالت کا اعتراف کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی جس معاملے میں کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی تو مولا علی کو بلاتے تھے، حضرت عمر فاروق بھی مولا علی کو بلاتے تھے، حضرت عثمان غنی بھی مولا علی کو بلاتے تھے، ازواج مطہرات بھی مولا علی سے سوال کرتے تھے، سارے کے سارے مسلمان بھی مولا علی سے پوچھتے تھے۔ دور دراز سے آئے ہوئے لوگ جنہیں کچھ سیکھنا ہوتا تھا وہ مولا علی کے پاس آتے تھے اور سوال کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک فیصلہ فرما دیا، آپ نے ایک فیصلہ فرما دیا، حضرت علی کو پتہ چلا، آپ نے روکا، فرمایا عمر یہ کیا فیصلہ کر دیا؟ رکو رکو رکو، یہ فیصلہ یوں نہیں ہے، اس طرح نہیں کرنا، رک جاؤ۔ انہوں نے کہا جی بتائیے، وجہ بتائیے، لاجک بتائیے۔ حضرت علی پاک نے وجہ سمجھائی کہ فیصلہ یوں نہیں ہے، فیصلہ اس طرح ہے۔ حضرت عمر تو حق قبول کرنے والے تھے، فوراً کہا لولا علی، یہ وہ تمغہ ہے جو مولا علی کے سر پر حضرت فاروق اعظم نے رکھا ہے، لولا علی لہلک عمر، فرمایا اگر آج علی کا علم نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ مولا علی کے علم کا اعتراف سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں۔ اب آپ آ جائیں مولا علی کی عبادت کی طرف، ساری شان مولا علی میں جمع ہے۔ اب ذرا عبادت کی طرف آ جاتے ہیں۔ مولا علی کی عبادت وہ عبادت ہے جس کا تذکرہ رب نے قرآن میں لکھ دیا ہے۔ ہم سب سے کہا ہے عبادت کیا کرو، اور پھر ان عبادت کرنے والوں میں جس کی شان عبادت سب سے نرالی تھی وہ ذات مولا علی کی ہے، اور رب نے قرآن میں لکھ دیا محمد الرسول اللہ، یہ پوری آیت۔ آخر میں فرمایا والذین معہ، آخر میں ارشاد فرمایا تراہم رکعا سجدا، اے حبیب یہ جو تیرے پیارے ہیں نا، کبھی تو ان کو رکوع میں دیکھے گا اور کبھی تو ان کو سجدے میں دیکھے گا۔ تمام مفسرین نے کہا ویسے تو اس سے سارے ہی مراد ہیں، بالخصوص مولا علی مراد ہے۔ علی جیسا رکوع کوئی نہیں کر سکتا، علی جیسا سجدہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جب آپ عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو مستغرق ہو جاتے، مستغرق ہو جاتے، فنا ہو جاتے، اب پتہ ہی نہیں چلتا۔ صوفیاء سے ایک روایت منقول ہے، صوفیاء سے حضرت سلطان باہو نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ علی تو اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا جب تک خدا کو دیکھ نہیں لیتا۔ فرمایا ہم دیکھتے پہلے ہیں، سجدہ بعد میں کرتے ہیں۔ اب اس پر ہو سکتا ہے کہ کسی کو تکلیف شروع ہو جائے، تکلیف والے موجود ہیں اور وہ اپنی تکلیف میں ہم ان پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے، ان کی بیماری تو ہمیں پتہ ہے، جنہیں تکلیف ہے۔ یہ کیا بات ہوگی تھی، یہ کوئی بات ہوگی؟ ویسے بات سبحان اللہ کہلوانے کے لیے سنا دی، بڑے بندے ذرا اٹھ کے سبحان اللہ کہہ دیں گے کیا؟ میں اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا جب تک میں خدا کو دیکھ نہیں لیتا۔ اچھا اگر میں آپ کو بالکل مستند حدیث سنا دوں تو پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اعبد ربک کأنک تراہ، رب کی ایسے عبادت کر جیسے خدا کو دیکھ رہا ہے، رب کی عبادت ایسے کر جیسے خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اب 1400 سال بعد ہم تو خدا کو دیکھ کے سجدے کریں، علی دیکھ کے نہیں کرتے ہوں گے۔ 1400 سال بعد فرمایا اعبد ربک کأنک تراہ
فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، میں عبادت تو خدا کی ایسے کیا کرو کہ رب کو دیدار کر رہے ہو. ٹھیک ہے. اور اس کا جو پہلا بہترین مظہر ہے وہ سونے علی کی ذات ہے. وہ دیکھ دیکھ کے سجدے کرتے تھے، وہ اللہ کو دیکھ دیکھ کے سجدے کرتے تھے. اور پیارے دوستو تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا، آج تو مولا علی کے ملنگ نماز کے قریب نہیں جاتے. مولا علی کے ملنگ نماز کے قریب نہیں جاتے. لیکن مولا علی کی کیا شان ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا چہرہ زرد ہو جاتا. حضرت یہ نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، چہرہ زرد ہو جاتا ہے، خیر تو ہے. فرمایا اس کا بلاوا آ گیا ہے، اس کا بلاوا آ گیا ہے جس نے کہا ہے کہ میں نے امانت زمین و آسمان پر پیش کی، زمین و آسمان نے قبول نہیں کیا، انسان نے قبول کر لیا، میں نے وہ امانت اٹھا رکھی ہے. مولا علی جب عبادت، اب آپ عبادت کرنے آئے ہیں، میں عبادت کرنے آیا ہوں، تو مولا علی جب عبادت کرنے جاتے تھے تو وہ جو امانت خدا کی اٹھانے کا پوری کیفیت تھی وہ علی پہ طاری ہوتی. یہ ہے مولا علی کی عبادت. اب آخر میں آ جائیے مولا علی کی ولایت کی بات کر لیتے ہیں. آخری سالوں میں حضرت علی حضور کے پروردہ ہیں، حضور کے پالے ہیں. ٹھیک ہے نا. جو ہمارا شاگرد ہو تو وہ ہم کہتے ہیں یہ میرا شاگرد میری فخریہ پیشکش ہے. ہمارا پالا ہوا ہماری فخریہ پیشکش ہے. اور مجھے کہنے دو کہ میرا مولا علی محمد مصطفیٰ کی فخریہ پیشکش ہے. مصطفیٰ کی فخریہ پیشکش. حضور فخر فرماتے ہیں علی پر، حضور علی پہ فخر فرماتے ہیں. اب پوری عمر حضور کے ساتھ رہے. جیسے ہی حضور نے ایمان کی بات کی، مولا علی سب سے پہلے، آخری سانس تک مولا علی ساتھ، آخری سانس تک. مولا علی کہتے ہیں کہ جب حضور کو غسل دیا گیا تو جس وقت آقا کا وصال پاک اور غسل دیا گیا تو یہ جو آقا علیہ السلام کی پلکیں تھی، یہ جو پلکیں تھی ان کے اوپر پانی لگا ہوا تھا. اور مولا علی غسل دینے والوں میں شامل تھے. ان سے کسی نے پوچھا اتنا علم کہاں سے آ گیا؟ کہا بس میں نے ذرا جھک کر نا اپنی زبان کی نوک آگے کر کے وہ پلکوں کا ایک قطرہ چوس لیا تھا. مصطفیٰ کی پلکوں کا ایک قطرہ. یہ تو پھر جاننے والے جانتے ہیں اور سمجھنے والے سمجھتے ہیں. ایک قطرے کے اندر کائنات کے سمندر پڑے ہوئے ہیں. تو آخری وقت تک علی صاحب، آخری وقت تک، بلکہ پیدائش سے لے کر جب سے علی کی پیدائش ہوئی ہے حضور کے ساتھ ہے، اور جب حضور کا وصال ہوا ہے علی ساتھ ہے. اس سے بڑا اور کیا مقام ہو سکتا ہے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری جب حجۃ الوداع کر کے حضور واپس تشریف لا رہے تھے، غدیر کا مقام آیا تو غدیر کے مقام پر سارے صحابہ نے اپنے اپنے علاقوں پہ چلے جانا تھا. تو وہاں حضور پاک نے سب کو اکٹھا کر لیا، فرمایا بیٹھ جاؤ، جا رہے ہو سارے بات سنتے جاؤ. اب یہاں سے تم جا رہے ہو، فرمایا پھر ملاقات پتہ نہیں ہو نہ ہو، ضروری بات بتا دوں، ضروری بات بتا دوں، پھر کہیں ملاقات نہ ہو شاید. اور واقعی ایسا ہوا. وہ جن صحابہ نے وہاں پر حضور سے ملاقات کی، کچھ عرصے بعد حضور کا وصال ہو گیا. تو حضور پاک نے سارے صحابہ کو جمع کیا اور آقا نے خطبہ دیا. اور خطبہ کیسے دیا؟ علی کو فرمایا علی ادھر آ جاؤ، علی ادھر آؤ. حضرت علی پاک حضور کے پاس آ گئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علی کا ہاتھ پکڑ کر یوں بلند کیا. دیکھو یہ دو ہاتھ کیسے ہاتھ ہیں، اس طرف نبوت کا ہاتھ ہے، اس طرف ولایت کا ہاتھ. ادھر مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، ادھر مرتضیٰ کا ہاتھ ہے. میں نے اور آپ نے ہاتھ نہیں دیا ہوا ایک دوسرے کو، مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے ہاتھ ہیں. ادھر سے نبوت سے ساری شانیں نکل نکل کر اس ہاتھ میں جا رہی ہیں. اس لیے مولا علی کا نام کہتے ہیں دست پروردگار، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ. کار کشا، کار آفنی، کار ساز. آقا علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. فرمایا دنیا والوں سن لو، اس کائنات کے اندر میں شہنشاہ کائنات ہوں، میں شہنشاہ کائنات ہوں.
جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں محبوب ہوں، علی اس کا محبوب۔ کل کائنات علی سے پیار کرتی ہے۔ فرمایا اپنی نگاہوں کا رخ اب علی کی طرف موڑ دو، ولایت یہاں سے ملے گی۔ کوئی دنیا کا بندہ، اچھا آپ کو یہ سنا ہوگا نا کہ بھئی مولا علی کی شان ولایت یہ ہے کہ کوئی بندہ آپ کی مہر کے بغیر ولی بن ہی نہیں سکتا، یہ تو سنا ہوگا نا۔ جناب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ صرف آقا علیہ السلام کی امت کی بات نہیں ہو رہی، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک پیچھے بھی جتنے ولی آئے ہیں سب کو ولایت علی کے در سے ملی ہے۔ اگلوں پچھلوں کو ولایت علی کے در سے ملتی ہے۔ یہ شان ہے مولا علی کی۔ اور پیارے دوستو، ایک مرتبہ یعنی آپ کی شان ولایت کا ایک اور اظہار، کعبہ شریف میں جب حضور داخل ہوئے نا تو بت نیچے گرانے تھے سارے، کعبہ شریف میں بت تھے، آپ نے گرانے تھے۔ حضور نے فرمایا یہ مجھے تو یہ نا منظر اور یہ بات بڑا عجیب سا مزہ دیتی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی ادھر آؤ کعبے میں، علی کو اندر بلا لیا کعبے میں، اور خود حضور نیچے بیٹھ گئے۔ فرمایا علی میرے کندھوں پہ آ گئے، علی میرے کندھوں پہ آ گئے۔ حضرت علی پاک ظاہر حکم، الامر فوق الادب، الامر فوق الادب، کہیں وہاں دیکھو وہ جو سیدنا ابوبکر صدیق غار ثور پہ صدیق اکبر کے کندھوں پہ مصطفیٰ ہے، صدیق اکبر کے کندھوں پہ مصطفیٰ ہے، اور یہاں دیکھو مصطفیٰ کے کندھوں پہ مرتضیٰ ہے۔ حضور کھڑے ہو گئے، فرمایا علی اب آپ کھڑے ہو جاؤ، جتنے یہ بت ہیں سارے نیچے گرا دو۔ کسی نے پوچھا حضرت علی سے کہ یہ تو بڑا عجیب ہو گیا، آپ تو آج حضور کے کندھوں پہ چڑھے تھے، پھر آپ کو کیسا لگا؟ فرمایا حضور کے کندھوں پہ چڑھ کر مجھے یوں لگ رہا تھا کہ آسمان کی جس چیز کو مرضی ہاتھ لگا، آسمان میرے قریب آ گیا۔ یہ بت شد تو پھر تھے، فرمایا ہاتھ تو ہمارا آسمانوں پہ جا رہا تھا۔ ساری دنیا کے علماء اور اولیاء نے لکھا، جتنے عباس ہیں، اقطاب ہیں، سب کو علی کے در سے خیرات ملتی ہے، سب کے سلسلے علی پاک پہ ختم ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر خدا سے ملنا ہے نا، خدا اور بندے کی ملاقات کا درمیانی واسطہ اللہ نے اور رسول اللہ نے مولا علی کو بنا دیا ہے۔ اللہ سے ملنا ہے نا تو مولا علی کے پاس، اگر اللہ سے ملنا ہے تو پھر مولا علی کے پاس اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو اللہ سے ملاقات علی کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، تھوڑا علی علی ہو جائے، ہے کوئی شوق؟ علی علی کرنے کا شوق ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ذکر علی علی عبادت، علی علی کرنا عبادت ہے، علی علی کرنا عبادت ہے۔ تو میں نے کچھ نعرے تشکیل دیے ہیں، آپ نے علی علی بولنا ہے۔ رحمان کا جلوہ، رحمان کا جلوہ، مولود کعبہ، زہرا کا شوہر، حسنین کا بابا، من کنت مولا، صدیق کا مولا، فاروق کا مولا، عثمان کا مولا، اصحاب کا مولا، شفعال کا مولا، سرتاج ولایت، میرے عشق کا قبلہ، سرتاج ولایت، پر نور سراپا، کوثر کا ساقی، محشر کا نگراں، شاہ مرداں، شیر یزداں، مست قلندر، میرے دل کے اندر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔